بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الحجرات آیت نمبر 7۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور جان لو کہ تم میں رسول ہے اللہ کا۔ لو یطیعکم، اگر وہ تمہاری بات مان لیا کریں، فی کثیر من الامر، بہت کاموں میں، لعنتم، تو تم مشکل میں پڑے، تم پر مشکل پڑے گا۔ ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان، پر اللہ نے محبت ڈال دی تمہارے دل میں ایمان کی، وزینہ فی قلوبکم، اور کھبا دیا اس کو تمہارے دلوں میں، وکرہ الیکم الکفر، اور نفرت ڈالی تمہارے دل میں کفر، والفسوق، اور نافرمانی کی، والعصیان، والفسوق، اور گناہ کی، والعصیان، اور نافرمانی کی۔ وکرہ الیکم الکفر، اور نفرت ڈال دی تمہارے دل میں کفر کی، والفسوق، اور گناہ کی، والعصیان، اور نافرمانی کی۔ اولئک هم الراشدون، وہ لوگ وہی ہیں نیک راہ پر، فضلا من اللہ ونعما، اللہ کے فضل سے اور احسان سے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے، حکمتوں والا ہے۔ جس طرح آپ لوگوں کو پتہ ہے، اس سے پہلی آیت میں واقعہ حضرت ولید ابن عقبہ اور قبیلہ بنی مستلق کا مذکور تھا، جس میں ولید ابن عقبہ نے بنی المستلق کے متعلق یہ خبر دی تھی کہ وہ مرتد ہو گئے اور زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ اس پر صحابہ کرام میں بھی اشتعال پیدا ہوا۔ ان کی رائے یہ تھی کہ ان لوگوں پر جہاد کے لیے مجاہدین کو بھیج دیا جائے تاکہ ان سے جہاد کریں، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید ابن عقبہ کی خبر کو قرائن قویہ کے خلاف سمجھ کر قبول نہ کیا۔ مطلب ان کی جو خبر تھے، وہ ولید ابن عقبہ نے جو آ کے جو خبر دی تھی، تو وہ خبر وہ قبول کرنے کے قابل نہ تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول نہ کیا، اور تحقیقات کے لیے حضرت خالد ابن ولید کو مأمور فرما دیا۔ پچھلی آیت میں قرآن کریم نے اس کو قانون بنا دیا کہ جس شخص کی خبر میں قرائن قویہ سے کوئی شبہ ہو جائے، قرائن قویہ اس مضبوط دلائل کو کہتے ہیں کہ جس کو بندہ مان لے، تو اگر کسی جگہ پر کوئی شک آ جائے آپ کو کہ یہ بات جھوٹ ہو سکتی ہے یا صحیح ہو سکتی ہے، تو قبل از تحقیق اس پر عمل جائز نہیں۔ آپ پہلے تحقیق کریں گے، اس کے بعد اس پر عمل کریں گے۔ جس طرح آپ کو پہلی آیات میں بتا دیا کہ اگر کوئی فاسق آپ کو کوئی خبر دے جائے تو آپ پہلے تحقیق کریں، تو قرآن کریم نے یہ ایک اصول بنا دیا کہ آپ کسی بات کو تب مانیں گے جب آپ پہلے اس کی تحقیق کریں گے۔ اس آیت میں صحابہ کرام کو ایک اور ہدایت کی گئی ہے کہ اگرچہ بنی المستلق کے متعلق خبر ارتداد سن کر تمہارا جوش غیرت دینی کے سبب تھا، آپ لوگوں کا جو جوش تھا، آپ لوگوں نے کہا کہ ان پر چڑھائی کریں، ان کے ساتھ جہاد کریں، تو وہ دینی غیرت کے مطابق تھا، مگر تمہاری رائے صحیح نہ تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صورت اختیار کی وہ ہی بہتر تھی۔ مقصد یہ ہے کہ مشورہ طلب امور میں کوئی رائے دے دینا تو درست ہے۔ اگر آپ سے کوئی مشورے والی کام ہے اور آپ سے مشورہ مانگے تو ٹھیک ہے، آپ ان کو مشورہ دیں، مشورہ دینا تو درست ہے، لیکن یہ کوشش کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری رائے کے مطابق ہی عمل کرے، یہ درست نہیں، کیونکہ امور دنیاویہ میں اگرچہ شاذ و نادر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے خلاف مصلحت ہونے کا امکان ضرور ہے، کہ دنیاوی جو امور ہیں ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے خلاف ایک آدھ بات آ سکتا ہے جو شان نبوت کے خلاف نہیں، کیونکہ دنیاوی امور میں ہو سکتا ہے ایسا،
لیکن حق تعالیٰ نے جو فراست اور دانش اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمائی ہے وہ تمہیں حاصل نہیں ہے. اس لیے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری رائے پر چلا کریں تو بہت سے معاملات میں نقصان و مصیبت میں پڑ جاؤ گے. اس طرح آیت میں فرما دیا ہے کہ آیت مبارک لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم تو تم مشکل میں پڑو گے. تو اس آیت میں اس طرف اشارہ ہے کہ آپ اپنی رائے تو دیں، اپنی رائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیں، لیکن آپ اس طرح ان کو یہ نہ کہیں کہ آپ کی رائے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مان لیں گے، اور کہیں شاذ و نادر تمہاری رائے ہی میں مصلحت ہو اور تم اطاعت رسول کے لیے اپنی رائے کو چھوڑ دو جس سے تمہیں کچھ دنیاوی نقصان بھی پہنچ جاوے، تو اس میں اتنی مضرت نہیں جتنی تمہاری رائے کے تابع ہو کر چلنے میں ہے. کیونکہ اس صورت میں اگر کچھ دنیاوی نقصان ہو بھی گیا تو اطاعت رسول کا اجر و ثواب اس کا بہتر بدل موجود ہے. آپ کا کچھ نقصان اگر ہو بھی جائے تو اطاعت رسول کی صورت میں آپ نے اطاعت رسول کیا، اجر و ثواب آپ کو اس کا ملے گا. اور لفظ جو یہاں پر آیا ہے عنتم، یہ غلطہ سے نکلا ہے جس کے معنی گناہ کی بھی آتے ہیں. آپ گناہ میں پڑو گے اور کسی مصیبت میں مبتلا ہونے کے بھی، یہاں دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں. یا تو آپ گناہ میں پڑو گے اور یا اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ آپ لوگ کیا ہیں، کسی مصیبت میں مبتلا ہو سکتے ہیں. اس کے بعد دوسرا جو آیت مبارک ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. یہاں تک کہ آیت نمبر 10 تک ہو گئی. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اگر دو فریق مسلمانوں کے آپس میں اقتتلوا، آپس میں لڑ پڑے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا تو ان میں ملاپ کرا دو، ان دونوں کے درمیان صلح کرا دو. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى پھر اگر چڑھا چلا جائے، فَإِن بَغَتْ اگر چڑھا چلا جائے إِحْدَاهُمَا ان میں سے ایک، عَلَى الْأُخْرَى دوسرے پر، ایک قبیلہ دوسرے پر حملہ کرے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تو تم سب لڑو، فقاتل التی تم سب لڑو اس قبیلے سے، تبغی چڑھائی والے سے، جس نے حملہ کیا ہے تم سب اس حملہ کرنے والے قبیلے سے لڑو، حتی تفیء الی امر اللہ یہاں تک کہ پھر آئے اللہ کے حکم پر، کہ اللہ کے حکم پر آئے، لڑائی جھگڑا چھوڑ دے، صلح کر دے. فَإِن فَاءَتْ پھر اگر پھر آیا، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا تم ملاپ کرا دو ان میں بالعدل برابر، وَأَقْسِطُوا اور انصاف کرو. ان اللہ یحب المقسطین بے شک اللہ کو خوش آتے ہیں انصاف کرنے والے، اللہ محبت کرتے ہیں انصاف کرنے والوں سے. انما المؤمنون اخوۃ مسلمان جو ہیں سو بھائی ہیں، بے شک مسلمان تو آپس میں بھائی بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم سو ملاپ کرا دو اپنے دو بھائیوں میں، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو. واتقوا اللہ اور ڈرتے رہو اللہ سے، لعلکم ترحمون تاکہ تم پر اللہ کا رحم ہو. اب سابقہ آیات کے ساتھ ان آیات کی ربط کو اگر دیکھیں تو سابقہ آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق اور آداب اور ایسے اعمال سے پرہیز کا بیان تھا جن سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے. آگے عام معاشرت کے آداب و احکام ہیں جن میں اجتماعی اور انفرادی دونوں طرح کے آداب اور باہمی حقوق کا بیان ہے، اور سب میں قدر مشترک ایذا رسانی سے اجتناب ہے کہ آپ لوگوں کو تکلیف پہنچانے سے ایک دوسرے کو روکیں گے. اس کا سبب نزول، ان آیات کے سبب نزول میں مفسرین نے متعدد واقعات بیان فرمائے ہیں جن میں خود مسلمانوں کے دو گروہوں میں باہم تصادم ہوا، اور کوئی بعید نہیں کہ یہ سبھی واقعات کا مجموعہ سبب نزول ہوا ہو، یا نزول کسی ایک واقعہ میں ہوا ہو، کوئی خاص واقعہ ہو اور اس کے نزول میں اللہ نے یہ آیات نازل فرمائی ہو. دوسرے واقعات کو اس کے مطابق ان کو بھی سبب نزول میں شریک کر دیا گیا.
اس آیت کے اصل مخاطب وہ اولو الامر اور ملوک ہیں جن کو قتال و جہاد کے وسائل حاصل ہیں، اور جہاں بالواسطہ تمام مسلمان اس کے مخاطب ہیں کہ وہ اس معاملے میں اولو الامر کی اعانت کرے۔ اولو الامر سے مراد جو سربراہان ہیں، مسلمان معاشرے کے سربراہان، جو اتھینٹیکیٹنگ باڈی ہے، وزراء ہیں، گورنر ہے یا ملک کے سربراہ مملکت، تو جہاں کوئی امام اور امیر یا بادشاہ و رئیس نہیں، وہاں حکم یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو دونوں کو پہمائش کر کے ترک قتال پر آمادہ کیا جائے۔ اگر دو قبیلے، دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو دونوں کو جنگ ختم کرنے پر آمادہ کیا جائے، اور دونوں نہ مانے تو دونوں لڑنے والے فرقوں سے الگ رہے، نہ کسی کے خلاف کرے نہ موافقت۔ اب اس میں چند مسائل ہیں، ان مسائل کو آپ لوگ سمجھ لیں۔ مسلمانوں کے دو گروہوں کی باہمی لڑائی کی چند صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ دونوں جماعتیں امام المسلمین کے تحت ولایت ہیں، دونوں مسلمان بادشاہ کے ماتے ہیں، یا دونوں نہیں ہیں، یا اس طرح ہوگا کہ ایک گروہ وہ مسلمان امیر کے ماتے ہوگا اور دوسرا نہیں ہوگا۔ پہلی صورت میں عام مسلمانوں پر لازم ہے، جب دونوں امام المسلمین کے ماتے ہیں تو عام مسلمانوں پر لازم ہے کہ فہمائش کر کے ان کو باہمی جنگ سے روکیں، ان کو آپس میں صلح کرا دیں اور ان کو جنگ سے روکیں۔ اگر فہمائش سے باز نہ آئیں، اچھی طریقے سے جنگ سے باز نہ آئیں، تو امام المسلمین پر اصلاح کرنا واجب ہے۔ جو مسلمانوں کا خلیفہ ہوگا، بادشاہ ہوگا، ان پر لازم ہے کہ وہ ان دونوں کے درمیان صلح کرا دیں۔ اگر حکومت اسلامیہ کی مدد سے اور مداخلت سے دونوں فریق جنگ سے باز آ گئے، جنگ چھوڑ دیا، تو قصاص ودیت کے احکام جاری ہوں گے۔ کس طرح کہ اگر آپس میں کسی کو مارا ہے تو قصاص لیا جائے گا، بدلے میں قاتل کو قتل کیا جائے گا، یا دیت کے احکام ہوں گے۔ اور باز نہ آئیں، لڑائی جھگڑا چھوڑ نہ دیں، تو دونوں فریق کے ساتھ باغیوں کا سا معاملہ کیا جائے۔ باغیوں کا معاملہ کس طرح ہے کہ ان کے ساتھ لڑائی کرے، حکومت ان کے ساتھ جنگ کرے، اور ایک باز آگے اور دوسرا ظلم و تعدی پر جمع رہا تو دوسرا فریق باغی ہے، اس کے ساتھ باغیوں کا معاملہ کیا جائے۔ اور جس نے اطاعت قبول کر لی وہ فریق عادل کہلائے گا۔ ایک قبیلہ ہے، اس نے اطاعت قبول کر دی کہ جی ہم لڑائی جھگڑا چھوڑ دیتے ہیں، تو اس کو ہم عادل کہیں گے۔ مختصر حکم یہ ہے باغیوں کا کہ قبل قتال ان کے ہتھیار چھین لیے جائیں گے، جو باغی لوگ ہیں ان کے ہتھیار چھین لیے جائیں گے اور ان کو گرفتار کر کے توبہ کرنے کے وقت تک قید میں رکھیں گے، اور عین قتال کی حالت میں اور قتال کے بعد ان کی جو ضروریت ہے، ان کی جو اولاد ہے، ان کو غلام یا لونڈی نہ بنائیں گے، اور ان کا مال وہ مال غنیمت نہیں ہوگا، البتہ توبہ کرنے تک ان کے جو اموال ہیں تو ان کو محبوس رکھا جائے گا، توبہ کے بعد واپس دے دیا جائے گا۔ آیت مذکورہ میں جو یہ ارشاد ہوا ہے فَإِن فَاعَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، یعنی اگر بغاوت کرنے والا فرقہ بغاوت اور قتال سے باز آ جائیں تو صرف جنگ بند کر دینے پر اکتفا نہ کرو، بلکہ اسباب جنگ اور باہمی شکایت کی ازالت کی فکر کرو، تاکہ دلوں سے بغض و عداوت نکل جائے اور ہمیشہ کے لیے بھائی چارے کی فضا قائم ہو جائے۔ اور چونکہ یہ لوگ امام المسلمین کے خلاف بھی جنگ کر چکے ہیں، اس لیے ہو سکتا تھا کہ ان کے بارے میں پورا انصاف نہ ہوا، اس لیے قرآن نے تاکید فرمائی کہ دونوں فریق کے حقوق میں عدل و انصاف کی پابندی کی جائے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے اگر مسلمانوں کی کوئی بڑی طاقتور جماعت امام المسلمین کی اطاعت سے نکل جائے تو امام المسلمین پر لازم ہے کہ اول ان کی شکایات سنیں، ان کو کوئی شبہ یا غلط فہمی پیش آئی ہے تو اس کو دور کریں، اور اگر وہ اپنی مخالفت کی ایسی وجوہ پیش کریں جن کی بنا پر کسی امام و امیر کی مخالفت شرعاً جائز ہے، ایک ایسی وجہ ہے یا وجوہات ہیں کہ جس کی بنا پر وہ اپنے امام یا امیر کی مخالفت شریعت میں جائز ہے، یعنی جن سے خود امام المسلمین کا ظلم وجود ثابت ہو، تو عام مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اس جماعت کی مدد کریں تاکہ امام اپنے ظلم سے باز آ جائیں۔
بشرط یہ کہ اس کے ظلم کا ثبوت یقینی بلا کسی اشتباہ کے ثابت ہو جائے، اس کے پاس اپنے ظلم کی ثبوت بغیر کسی شک و شبے کی یقینی طور پر ان کے پاس ہو، اور اگر کوئی ایسی واضح وجوہ جو اپنی بغاوت اور عدم اطاعت کی بیان نہ کر سکے ان کے پاس واضح ثبوت نہ ہو، اور امام المسلمین کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، اپنے ملک کے سربراہ کے خلاف لڑے، اپنے ملک کے خلاف لڑے، تو مسلمانوں کو ان سے قتال کرنا حلال ہے، مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کریں گے پھر۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب تک وہ خود قتال شروع نہ کر دے اس وقت تک مسلمانوں کو ان سے قتال کی ابتدا کرنا جائز نہیں۔ یہ حکم اس وقت تھے جب اس جماعت کا باغی اور ظالم ہونا بالکل یقینی اور واضح ہو، تب ان کے ساتھ مسلمان لڑیں گے۔ اور اگر صورت ایسی ہے کہ دونوں فریق کوئی شرعی حجت رکھتے ہیں، باغیوں کے پاس بھی کوئی دلیل ہے اور امام المسلمین کے پاس بھی دلیل ہے، اور یہ متعین کرنا مشکل ہے کہ ان میں کون باغی ہے اور کون عادل، پتہ نہیں چلتا، وہاں جس شخص کو کسی ایک کے عادل ہونے کا غالب گمان ہو وہ اس کی مدد کر سکتا ہے۔ اگر اس کو پتہ چلے کہ حکومت وہ عادل ہے تو حکومت کی مدد کرے، اگر اس کو یہ پتہ چلے کہ یہ باغی لوگ یہ عادل ہے تو ان کی مدد کرے، ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ اور جس کو کسی جانب رجحان نہ ہو وہ دونوں سے الگ رہے، دونوں قبیلوں سے الگ رہے، جیسا کہ مشاجرات صحابہ کرام کے وقت جنگی جمل اور صفین میں پیش آیا۔ صحابہ کرام کے درمیان مشاجرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، اس پر میں آپ لوگوں کو مختصر سی ایک بات بتانے جا رہا ہوں، کیونکہ صحابہ کے درمیان ایک ان کو لڑائی جھگڑے تو نہیں کہہ سکتے، مشاجرات کے نام سے، غلط فہمی کے نام سے انہوں نے اس کو نام دیا ہے علماء نے۔ تو مختصر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ صحابہ کرام کے درمیان جو مشاجرات ہوئی ہے تو ان کے درمیان کچھ اپنی اجتہادات تھی، ان کی اپنی اجتہادات تھی، ان کی اپنی سوچ تھی، اپنی فکر تھی، تو وہ لوگ اپنی اپنی سوچ اور فکر کے مطابق، امام ابو بکر ابن العربی نے فرمایا کہ یہ آیت جو ہے قتال بین المسلمین کی تمام صورتوں کو شامل ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس میں وہ صورت بھی داخل ہے جس میں دونوں فریق کسی حجت شرعی کے تحت جنگ کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام کے مشاجرات اسی قسم میں داخل ہے۔ قرطبی نے ابن عربی کا یہ قول نقل کر کے اس جگہ مشاجرات صحابہ جو ہے جنگی جمل اور صفین وغیرہ کی اصل حقیقت بیان کی ہے، اور مشاجرات صحابہ کے بارے میں بعد کے آنے والے مسلمانوں کے عمل کے متعلق ہدایات دی ہے کہ آپ لوگ اس کے متعلق کیا عقیدہ رکھیں گے۔ تو تھوڑا خلاصہ میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں۔ تفسیر قرطبی میں ایک حوالہ ہے، انہوں نے مشاجرات کے بارے میں فرمایا کہ یہ جائز نہیں ہے کہ کسی بھی صحابی کی اس میں یہ لکھا ہے کہ یہ جائز نہیں کہ کسی بھی صحابی کی طرف قطعی اور یقینی طور پر غلطی منسوب کی جائے، اس لیے کہ ان سب حضرات نے اپنے اپنے طرز عمل میں اجتہاد سے کام لیا تھا اور سب کا مقصد اللہ کی خوشنودی تھی۔ یہ سب حضرات ہمارے پیشوا ہیں اور ہمیں حکم ہے کہ ان کے باہمی اختلافات سے کف لسان کریں، اپنی زبانوں کو روکیں، کچھ نہ کریں، کچھ نہ کہیں، اور ہمیشہ ان کا ذکر بہترین طریقے پر کریں، کیونکہ صحابیت بڑی حرمت کی چیز ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو برا کہنے سے منع فرمایا ہے، اور یہ خبر دی ہے کہ اللہ نے انہیں معاف کر رکھا ہے اور ان سے راضی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ اس کے علاوہ متعدد سندوں سے یہ حدیث ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا ان طلحہ شہید یمشی علی وجہ الارض، یعنی طلحہ روئے زمین پر چلنے والے شہید ہیں۔ اب اگر حضرت علی کے خلاف حضرت طلحہ کا جنگ کے لیے نکلنا کھلا گناہ اور عصیان تھا تو اس جنگ میں مقتول ہو کر وہ ہرگز شہادت کا رتبہ حاصل نہ کرتے۔ اسی طرح حضرت طلحہ کا یہ عمل تعویل کی غلطی اور ادائی واجب میں کوتاہی قرار دیا جا سکتا تو بھی آپ کو شہادت کا مقام حاصل نہ ہوتا، کیونکہ شہادت تو صرف اس وقت حاصل ہوتی ہے جب کوئی شخص اطاعت ربانی میں قتل ہوا۔ لہٰذا ان حضرات کے معاملوں کو اسی عقیدہ پر محمول کرنا ضروری ہے جس کا ذکر کیا گیا۔ نیز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے
اس بات کی دوسری دلیل وہ صحیح اور مشہور و معروف حدیث ہے جو خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زبیر کا قاتل جہنم میں ہے، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا قاتل وہ جہنم میں ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ صفیہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے کے قاتل کو جہنم کی خبر دے دو۔ جب یہ بات ہے تو ثابت ہو گیا کہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر اس لڑائی کی وجہ سے عاصی اور گناہگار نہیں ہوئے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت طلحہ کو شہید نہ فرماتے، اور حضرت زبیر کے قاتل کے بارے میں جہنم کی پیشن گوئی نہ کرتے۔ نیز ان کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہیں جن کے جنتی ہونے کی شہادت تقریباً متواتر ہے۔ تو ایسی لڑائی، یہ ایک ایسی لڑائی تھی جس میں صحابہ موجود تھے اور ہم غائب۔ جو مشاجرات تھے تو ان میں صحابہ موجود تھے اور ہم غائب تھے، صحابہ کرام اس میں موجود تھے اور ہم اس میں غائب تھے۔ وہ پورے حالات کو جانتے تھے، صحابہ کرام پورے حالات کو جانتے تھے اور ہم نہیں جانتے۔ جس معاملہ پر تمام صحابہ کا اتفاق ہے، جس معاملہ پر تمام صحابہ کا اتفاق ہے، ہم اس میں ان کی پیروی کرتے ہیں، اور جس معاملہ میں ان کے درمیان اختلاف ہے اس میں سکوت اختیار کرتے ہیں۔ حضرت محاسبی فرماتے ہیں کہ ہم بھی وہی بات کہتے ہیں جو حسن بصری نے فرمائی۔ ہم جانتے ہیں کہ صحابہ کرام نے جن چیزوں میں دخل دیا ان سے وہ ہم سے کہیں بہتر طریقے پر واقف تھے، لہٰذا ہمارا کام یہی ہے کہ جس پر وہ سب حضرات متفق ہو اس کی پیروی کریں، اور جس میں صحابہ کا اختلاف ہو اس میں ہم خاموشی اختیار کریں اور اپنی طرف سے کوئی نئی رائے پیدا نہ کریں۔ ہمیں یقین ہے کہ ان سب نے اجتہاد سے کام لیا تھا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہی تھی، اس لیے کہ دین کے معاملہ میں وہ سب حضرات شک و شبہ سے بالاتر ہیں۔ تو اس آیت کے نیچے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو اس آیت میں وہ مشاجرات صحابہ بھی آتے ہیں کہ ان کے درمیان جو لڑائی تھی تو اس کے بارے میں ہم کف لسان رکھیں گے، ہم کچھ نہیں کریں گے، بس صحابہ بہتر جانتے تھے، جس میں سب متفق ہے ہم بھی ان کے ساتھ متفق ہے، اور جس بات میں ان کے درمیان اختلاف تھا تو اس میں ہم خاموش رہیں گے، ہم کچھ ان کے بارے میں نہیں